ایک لڑکا تھا دنیا سے بے خبر معصوم سا۔ 2020 میں اس کی دوستی ایک لڑکی سے ہوتی ہے۔ لڑکی پشاور کی رہائشی تھی۔ شروع میں لڑکا بات کرنے سے ڈرتا تھا کہیں اس لڑکی کو کوئی بات بری نہ لگ جائے۔ آہستہ ان کی دوستی پیار میں تبدیل ہو گئی۔ وہ رات کو گھنٹوں بات کیا کرتے، سب کچھ اچھا چل رہا تھا۔ لڑکی بھی بہت پیار کرتی اس سے، ایک دوسرے کے لیے اتنے پاگل تھے کہ کہیں ایک دن بھی بات نہ ہوتی تو کوئی ایک بیمار پڑ جاتا۔ ایک دن لڑکی کو بھائی کو پتہ چل جاتا ہے۔ وہ اپنی بہن کو سمجھاتا ہے، لیکن وہ لڑکی اسے سمجھا دیتی ہے کہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ بھائی سمجھدار تھا، بھائی سمجھ گیا کہ میری بہن کا کیا حالت ہے۔ بھائی کچھ کہے بغیر چلا جاتا ہے کیونکہ وہ بہن ان کی لاڈلی ہوتی ہے۔ لڑکے کو کبھی بھی غریب ہونے کا احساس نہیں دلاتی کیونکہ ایک دوسرے پہ وہ جان دیتے ہیں۔ پھر ایک دن کیا ہوا جیسے قیامت آ گئی ہو۔ لڑکی کی کال آتی ہے، لڑکی بہت رو رہی ہوتی ہے۔ لڑکا پوچھتا ہے کیا ہوا ہے مجھے بتاؤ، لیکن لڑکی بغیر کچھ بتائے نمبر بند کر دیتی ہے۔ لڑکا بہت کال کرتا ہے لیکن نمبر بند ہوتا ہے۔ لڑکا بہت پریشان ہو جاتا ہے اور رو کے دعا کرتا ہے کہ سب ٹھیک ہو۔ 2 دن بعد لڑکی کا میسج آتا ہے تو وہ سب سے پہلے وجہ پوچھتا ہے کہ کیا ہوا ہے مجھے پہلے وجہ بتاؤ۔ تو یہ بات سن کر لڑکے کی پاؤں کے نیچے سے جیسے زمین بھاگ گئی ہو۔ لڑکی روتے ہوئے بولی کہ اپنا خیال رکھنا، میرے بعد بھی میرے ساتھ بھی۔ تو روتے ہوئے بولی کہ مجھے بلڈ کینسر ہے، ڈاکٹر نے بتایا۔ لڑکا بہت روتا ہے، بہت گھبرا جاتا ہے اور اسے پھر بھی دلاسا دیتا ہے کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ لڑکا بہت روتا ہے اور اپنی محبت کو سمجھاتا ہے کہ آپ کو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ لیکن لڑکی خاموش ہوتی ہے۔ دن گزرتے ہیں اور ایک دوسرے کا وہ بہت خیال رکھتے ہیں۔ پھر اچانک ایک دن نمبر بند ہوتا ہے۔ شام کو لڑکا کام سے واپس آتا ہے اور کالیں کرتا ہے لیکن نمبر بند ہوتا ہے۔ ایسے ہی کچھ عرصہ گزرتا ہے، 1 مہینہ گزر جاتا ہے۔ اس لڑکے کا لڑکی سے کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ لڑکے کی حالت دن پہ دن بہت زیادہ خراب ہوتی جا رہی تھی۔ پھر اچانک ایک دن میسج آتا ہے کہ لڑکی کی ڈیتھ ہو گئی اور لڑکا بے ہوش ہو جاتا ہے۔ 2 دن بعد جب اسے ہوش آتا ہے تو وہ اسی نمبر پہ پھر سے کالیں کرتا ہے، میسج کرتا ہے، لیکن کوئی رسپانس نہیں آتا کیونکہ وہ بلاک ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ نہیں جانتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ بس اس کی یاد میں تنہا رہتا ہے۔ 2 سال بعد اچانک اس لڑکی کے نمبر پہ سٹیٹس شو ہوتا ہے، وہ وہی لڑکی ہوتی ہے۔ لڑکا سٹیٹس دیکھتے ہی فوراً سے میسج کرتا ہے، یہ وہی لڑکی ہوتی ہے۔ لڑکا پوچھتا ہے کہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ لڑکی نے جواب دیا کہ مجھے کوئی اور پسند آ گیا تھا۔ لڑکے نے بہت منتیں کی لیکن اس نے ایک نہ سنی اور اسے بلاک کر دیا، اور وہ لڑکا آج زندہ لاش بن کے رہ گیا۔ خدا کسی کے ساتھ بھی ایسا نہ ہونے دے۔ وہ لڑکی آج بھی زندہ ہے اور کسی اور کے ساتھ بہت خوش ہے۔ پتہ نہیں اس نے ایسا کیوں کیا، لیکن کسی کو زندہ لاش بنا کے خوش رہنا کس کام کا؟ ہم مڈل کلاس لوگوں کے ساتھ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہماری محبت کوئی امیر زیادہ لے جاتا ہے۔ میری آپ سب سے گزارش ہے، اگر کسی کو چاہنا ہے تو دل سے چاہے، اگر کسی کو چھوڑنا ہے تو بنا مطلب کے چھوڑ دے۔ کسی کو زندہ لاش بنا کے اس کی زندگی برباد کر کے اس کو زندہ لاش بنا کے چھوڑنا اور پھر یہ امید لگانا کہ آپ خوش رہو گے، آپ کے ساتھ اچھا ہوگا، آپ کے ساتھ کبھی بھی اچھا نہیں ہوگا۔ جیسے آپ نے دوسرے کے ساتھ کیا ہے ایسا ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوگا۔ یہ آپ سب سے گزارش ہے، اگر کسی کو چھوڑنا ہے تو صاف چھوڑ دیں، کسی کو زندہ لاش بنا کر مت چھوڑیں، جیسے کہ میرے دوست کے ساتھ ہوا۔